بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم مکہ میں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ اس دوران کسی نے دروازے پر دستک دی۔ میں باہر نکلا تو اچانک کیا دیکھتا ہوں کہ ایک نصرانی دروازے پر موجود ہے۔ اس نے پوچھا، کیا یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن عبداللہ موجود ہیں؟ چنانچہ میں نے اسے اندر بلا لیا۔ اس نے آ کر عرض کیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خیال کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آپ اگر اللہ تعالیٰ کے برحق رسول ہیں تو آپ میری مدد فرمائیں اس شخص کے خلاف جس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تجھ پر کس نے ظلم کیا؟ اس نصرانی نے کہا کہ ابو جہل بن ہشام نے میرا مال ظلماً لے لیا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے، اور یہ ہجرت کے زمانے کی بات ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ ابو جہل کے قیلولہ کرنے کا وقت ہے، تو اس وقت آپ کا جانا اس پر کہیں شاک نہ گزرے، اور ہمیں ڈر ہے کہ کہیں وہ غضبناک نہ ہو جائے اور کہیں وہ آپ کو اذیت نہ پہنچائے۔ لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری گزارش کو نہ سنا اور ابو جہل کی طرف تشریف لے گئے، اور ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا تو ابو جہل غضبناک ہو کر باہر نکلا۔ اچانک دروازے پر کیا دیکھتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہیں۔ ابو جہل نے کہا، اندر تشریف لائیں، اور ساتھ ہی کہنے لگا کہ آپ میری طرف پیغام بھیج دیتے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو نے اس نصرانی کا جو مال لیا ہے تو اس کا وہ مال فوراً واپس کر دے۔ ابو جہل نے کہا کہ کیا آپ اس کام کے لیے تشریف فرما ہوئے ہیں؟ اگر آپ اس بارے میں کسی شخص کے ہاتھ پیغام بھیج دیتے تب بھی میں مال واپس کر دیتا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بات کو طویل نہ کرو اور تم اس نصرانی کا مال اس کو واپس کرو۔ ابو جہل نے اپنے غلام سے کہا، اس نصرانی کا جتنا مال تو نے لیا ہے فوراً اس کو نکال کر اس کے حوالے کر دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے آدمی، کیا تیرا مال تجھ تک پہنچ گیا ہے؟ نصرانی نے عرض کیا، ہاں، سوائے ایک کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی ٹوکری کے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل سے کہا کہ وہ ٹوکری فوراً نکالو۔ چنانچہ ابو جہل نے اسے اپنے گھر کے اندر تلاش کیا لیکن وہ ٹوکری نہ ملی۔ آخرکار ابو جہل نے اس ٹوکری کے بدلے میں اس سے بہتر ایک اور ٹوکری دی۔ ابو جہل کی بیوی نے ابو جہل سے کہا کہ باخدا تو نے انتہائی ذلت اور عاجزی کے ساتھ ابو طالب کے یتیم کی تواضع کی ہے۔ اور ابو جہل نے اپنی بیوی سے کہا کہ جو کچھ میں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتی تو ایسی باتیں نہ کرتی۔ اس نے کہا کہ تو نے کیا دیکھا؟ ابو جہل نے کہا، میری قوت کے باوجود جو کچھ ہوا اس پر مجھے رسوا نہ کر۔ کہنے لگا کہ میں نے ان کے دونوں کندھوں پر دو شیر بیٹھے ہوئے دیکھے، جب بھی میں ارادہ کرتا کہ کہوں کہ میں مال واپس نہیں کرتا تو قریب تھا کہ وہ دونوں مجھے پھاڑ کھاتے۔ اس ڈر کے مارے میں نے ان کی عزت کی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جب نصرانی نے وہ سارا منظر دیکھا جو منظر ابو جہل دیکھ چکا تھا تو اس نے زبان حال سے کہا، یا محمد علیک رسول اللہ و دین کا حق، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے رسول ہیں اور آپ کا دین برحق ہے۔ چنانچہ اس نے اسلام قبول کر لیا، اور اسلام کو قبول کرنا ایک مظلوم کی مدد کرنے کی برکت سے تھا۔